السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، نومبر کی 13 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ میں طویل ترین سرکاری شٹ ڈاؤن کا اختتام، صدر ٹرمپ نے قانون پر دستخط کر دیے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز یہ قانون پر دستخط کرتے ہوئے ملک کی تاریخ کے طویل ترین سرکاری شٹ ڈاؤن کا باضابطہ خاتمہ کر دیا۔ اس سے چند گھنٹے قبل ایوان نمائندگان نے ایک بل منظور کیا تھا جس کے تحت متاثرہ فوڈ ایڈ پروگرام بحال کیے جائیں گے، لاکھوں وفاقی ملازمین کو تنخواہیں ادا کی جائیں گی اور ایئر ٹریفک کنٹرول کا نظام دوبارہ فعال کیا جائے گا۔ امریکی سینٹ کے بعد ایوان نمائندگان نے بھی حکومتی اخراجات سے متعلق بل کی منظوری دے دی، جس کے نتیجے میں 43 روز سے جاری شٹ ڈاؤن کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ شٹ ڈاؤن ڈیموکریٹس کی جانب سے صحت عامہ کی سبسڈیز میں کمی کے مطالبات کے باعث طویل ہو گیا تھا۔ ایوان نمائندگان میں 222 ارکان نے، جن میں 6 ڈیموکریٹس بھی شامل تھے، بل کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 209 ارکان نے مخالفت کی۔ خبر رساں ادارے کے مطابق اس قانون کے تحت حکومت کے لیے 30 جنوری تک فنڈز فراہم کیے جائیں گے تاکہ وفاقی سرگرمیاں بغیر کسی تعطل کے جاری رہ سکیں۔ ادھر صدر مملکت آصف علی زرداری نے 27ویں آئینی ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد 27ویں ترمیم آئین کا حصہ بن گئی۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر آئینی ترمیم پر دستخط کیے۔ اس سے قبل چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت ایوان بالا کے اجلاس میں قومی اسمبلی سے منظور کی گئی 27ویں آئینی ترمیم کی اضافی شقیں منظور کر لی گئیں۔ سینٹ کے اجلاس میں وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے بل کی حتمی منظوری کی تحریک پیش کی۔ 27ویں آئینی ترمیم میں مزید ترامیم کی شقوار منظوری دی گئی۔ 27ویں آئینی ترمیم کو سینٹ کی منظور کردہ شکل میں کچھ اضافی ترامیم کے ساتھ ایوان میں پیش کیا گیا، جہاں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 8 نئی ترامیم شامل کیں۔ قومی اسمبلی نے مجموعی طور پر 59 ترامیم کی شقوار منظوری تھی۔ ایوان سے منظوری کے بعد بل کو مزید کارروائی کے لیے دوبارہ سینٹ بھیجوا دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان کے وانا کیڈٹ کالج پر دہشت گرد حملے میں ادارے کے اہلکار مصباح الدین محسود کے شہید ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مصباح الدین کا تعلق جنوبی وزیرستان کی تحصیل طیارزہ کے علاقے خیسورہ سے تھا۔ وہ کالج میں CCTV کیمرہ آپریٹر کے فرائض انجام دے رہے تھے کہ دہشت گرد حملے کے دوران شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کرنے والے تمام دہشت گرد افغان شہری تھے۔ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا حتمی حکم خارجی نور ولی محسود نے دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد پوری کارروائی کے دوران افغانستان سے ملنے والی ہدایات پر عمل پیرا تھے۔ حملے کی منصوبہ بندی خارجی زاہد نے کی۔ خارجی نور ولی محسود کے حکم پر حملے کی ذمہ داری جیش الہند کے نام سے قبول کی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خارجی نور ولی محسود فتنۃ الخوارج کالعدم TTP سے ذمہ داری ہٹانا چاہتا تھا، اسی لیے حملے کے دوران بنائی گئی ویڈیو میں خارجی بار بار جیش الہند کا نام لیتا رہا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر سے ممبر صوبائی اسمبلی عدنان قادری نے افغان اور پاکستان حکومت سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضلع خیبر کے کئی باشندے تورخم لائن پر افغان سائٹ پر پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پاکستانی حکام سے ان پھنسے ہوئے افراد کو بذریعہ جہاز لے جانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع خیبر سے تعلق رکھنے والے کاروباری افراد، اساتذہ سمیت دیگر ضرورت مند افراد کو تورخم لائن پر روکا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ پاکستانی حکام پھنسے ہوئے افراد کی واپسی کے لیے تورخم کی سرحدی گزرگاہ کو کھول دے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تورخم لائن پر رہنے والے
خیبر کے رہائشیوں کو اپنے گھر واپس آنے دیا جائے۔ عدنان قادری نے کہا کہ سرحدی گزرگاہوں کے بند ہونے سے متاثرہ افراد کو بذریعہ جہاز آنے میں مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کے بقول تمام پھنسے ہوئے مسافر افراد کے ساتھ پاسپورٹ اور دیگر لوازمات پورے ہیں۔ راولپنڈی کی انسدادی دہشت گردی کی خصوصی عدالت ATC نے 26 نومبر کے احتجاج پر درج کیے گئے مقدمے میں بانی پاکستان تحریک انصاف PTI عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کے ایک بار پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ ATC راولپنڈی میں علیمہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر کے پرتشدد احتجاج کے حوالے سے درج مقدمے کی سماعت جج امجد علی شاہ نے کی۔ علیمہ خان اور ان کے وکلاء آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ مقدمے میں نامزد دیگر ملزمان عدالت میں موجود تھے۔ عدالت نے 10ویں مرتبہ علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے عدم پیشی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے پولیس کو حکم دیا کہ انہیں گرفتار کر کے 17 نومبر کو پیش کیا جائے۔ مقدمہ تھانہ صادق آباد میں درج ہے، جس میں علیمہ خان اور دیگر ملزمان پر کار سرکار میں مداخلت، جلاؤ گھیراؤ اور کارکنوں کو پرتشدد احتجاج پر اکسانے کے الزامات عائد ہیں۔ برطانیہ میں بلدیاتی انتخابات سے قبل ہی لیبر پارٹی کے اندر وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر کی قیادت پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ مقامی انتخابات میں لیبر پارٹی کی ممکنہ ناکامی کے پیش نظر پارٹی کے اندرونی حلقوں میں قیادت کی تبدیلی کی قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ نئے وزیر اعظم کے ممکنہ امیدواروں میں وزیر صحت ویس اسٹریٹنگ اور وزیر داخلہ شبانہ محمود کے نام سر فہرست ہیں۔ تاہم ویس اسٹریٹنگ نے قیادت کا امیدوار بننے کی خبروں کی تردید کی ہے، جبکہ سر کیئر اسٹارمر نے واضح کیا ہے کہ وہ قیادت کے کسی بھی چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں پانی کا سنگین بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ٹی وی پر خطاب میں خبردار کیا کہ اگر آنے والے دنوں میں بارش نہ ہوئی تو تہران میں پانی کی شدید قلت پیدا ہو جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ نومبر کے آخر یا دسمبر کے آغاز سے پانی کی راشننگ شروع کی جائے گی، اور اگر اس دوران بھی بارش نہ ہوئی تو ممکن ہے کہ شہر خالی کرانے کی ضرورت پیش آ جائے۔ ایرانی حکام کے مطابق تہران کے ذخائر میں صرف 2 ہفتوں کا پانی باقی رہ گیا ہے۔ رواں سال ملک میں بارشوں میں 40% کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ ایران کے کئی صوبے 50 سے 80% تک پانی کی کمی اور شدید خشکسالی کا سامنا کر رہے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مودی حکومت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کے خلاف گھیراؤ مزید تنگ کر دیا ہے۔ بھارتی پولیس نے ایک سخت انتباہ جاری کیا ہے، جس میں بھارت مخالف مواد اپلوڈ یا شیئر کرنے والوں کو سنگین نتائج کی دھمکی دی گئی ہے۔ پولیس نے سری نگر، بارامولہ، بڈگام، شوپیاں، پلوامہ، سوپور اور دیگر علاقوں میں ایک ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی فرد بھارت کے خلاف یا حکومت ہند کی پالیسیوں پر تنقید کرنے والا مواد پھیلائے گا، اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیل نے غزہ کے شمالی شہر بیت لاہیہ، غزہ شہر کے مشرقی حصوں اور خان یونس میں فضائی حملے کیے ہیں، جبکہ توپ خانے سے گولہ باری کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ 10 اکتوبر کو جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں کم از کم 245 فلسطینی شہید اور 627 زخمی ہو چکے ہیں۔ جنوبی لبنان میں بھی اسرائیل نے حملے کیے ہیں، جنہیں اس کی فوج نے حزب اللہ کے اسلحہ ذخائر اور دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کا نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گتریس نے غزہ میں جنگ بندی کو نازک اور بار بار خلاف ورزی کا شکار قرار دیتے ہوئے اس کا احترام کرنے اور امن کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کی اپیل کی ہے۔
G7 ममालिक का गजा मंसूबे पर अमरीकी हिमायत का एयादा, यूक्रेन के लिए नई इमदाद का ऐलान। ऑटवा कनाडा में होने वाले G7 वज़राए ख़ारजा के इजलास में गजा, यूक्रेन और दीगर आलमी तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के बाद जारी मुश्तरका एलामिया में अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत का एयादा किया गया और इसराइली यरगमालियों की बाक़ियात की फौरी वापसी पर जोर दिया गया। वज़राए ख़ारजा ने गजा में इंसानी इमदाद की तरसील में रुकावटों पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए तमाम फ़रीक़ैन से मुतालबा किया कि बग़ैर किसी रुकावट के इमदाद की फ़राहमी को यकीनी बनाया जाए। एलामिया में रूस की जानिब से यूक्रेन के तवानाई ढांचे पर हमलों की मज़म्मत करते हुए जंगबंदी के क़याम की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। बरतानिया ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन के तबाहशुदा बिजली, पानी और तवानाई की बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए $17 मिलियन की माली इमदाद फराहम करेगा। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों के पुरतशद्दुद वाक़यात पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। उनका कहना था कि इसराइली आबादकारों का ताज़ा तशद्दुद गजा में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकता है। कनाडा में G7 वज़राए ख़ारजा के इजलास के बाद सहाफ़ियों के सवाल पर मार्को रूबियो ने कहा कि उम्मीद है कि मगरबी किनारे की सूरत हाल जंगबंदी को ख़तरे में नहीं डालेगी और अमरीका इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। इत्तलात के मुताबिक मुतादिद नकाबपोश इसराइली आबादकारों ने मगरबी किनारे के फ़लस्तीनी देहात पर हमले किए हैं, जिनमें गाड़ियों और मकानात को आग लगा दी गई। उधर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रों की मुलाकात में फ़लस्तीनी आइन की तैयारी के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक किया गया है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने गजा अमन माहदे के अगले इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया। सदर मैक्रोन ने रियासत फ़लस्तीन को मुस्तहकम करने के लिए आइन साजी के अमल में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद सदर महमूद अब्बास ने फ़लस्तीनी आइन का इब्तदाई मुसवदा फ्रांसीसी सदर के हवाले किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्दीक की है कि गुज़श्ता हफ्ते लीबिया के साहिल के करीब उलटने वाली कश्ती में सवार 42 तारिकीन वतन हलाक हो गए हैं। बैनुल अक़वामी तंजीम बराए हिजरत IOM के मुताबिक 6 दिन समंदर में भटकने के बाद 7 अफराद को जिंदा बचा लिया गया, जिनका ताल्लुक सूडान, नाइजीरिया और कैमरून से है। ये कश्ती 3 नवंबर को जवारा शहर से रवाना हुई थी, लेकिन बुलंद लहरों के बाइस इंजन फेल होने के बाद उलट गई। लीबियाई हुक्काम ने अलबोरी ऑयल फील्ड के करीब तलाश और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की, ताहम ज्यादातर मुसाफिर जान से हाथ धो बैठे। क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने 3 मुल्की T20 सीरीज के नजरसानी शुदा शेड्यूल की तस्दीक कर दी है। सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें हिस्सा लेंगी। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक तमाम 7 मैचेस बशमूल फाइनल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। तमाम मैचेस का आगाज शाम 6 बजे मकामी वक्त के मुताबिक होगा। इफ्तिताही मैच 18 नवंबर को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा, जबकि हर टीम 4 मैच खेलेगी। पॉइंट्स टेबल पर सरफहरिस्त 2 टीमें 29 नवंबर को फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। इसी दौरान जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम से मुल्की T20 सीरीज में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई है। जिम्बाब्वे की टीम जुमे से प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी, जबकि सीरीज के तमाम मैचेस रावलपिंडी में ही मुनक़िद होंगे। क्रिकेट शायकीन के मुताबिक पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों की तवक्को की जा रही है। ये थी वो खबरें जो YouTube चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को, हमारी न्यूज़ को देखते हैं, शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और राय का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को, इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।